أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی الحی القیوم جو زندہ ہے قیوم قائم رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ مصدقا تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان سے پہلے گزری. وانزل التوراۃ والانجیل اور اتارا تورات اور انجیل کو من قبل اس سے پہلے ہدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے. اتارا فرقان کو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز انتقام اللہ غالب انتقام والا ہے. ان اللہ لا یخفی بے شک اللہ نہیں ہے مخفی اس پر شیء کوئی شے فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم وہی ذات ہے جس نے صورت بنائی تمہاری فی الارحام رحموں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. سورت کا نام سورت آل عمران ہے چونکہ سورت میں حضرت عمران رحمت اللہ علیہ کا قصہ آئے گا ذکر آئے گا اسی مناسبت سے سورت کا نام سورت آل عمران رکھا. ہر دو سورتوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے. پورے قرآن کی ایک آیت ہے. بسم اللہ کی برکات بہت ہے. فرمایا الف لام حروف مقطعات میں سے ہیں اس کی مراد اللہ جانتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ بتائیں گے. میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ ہی زندہ ہے اللہ ہی قیوم ہے خود بھی زندہ ہے دوسروں کو بھی زندہ رکھتا ہے. کچھ نہیں تھا اس کی ذات تھی کچھ نہیں ہے اس کی ذات ہے کچھ نہیں ہوگا اس کی ذات ہوگی. ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے. یہ الحی زندہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے. کل من علیہ فان ہر شے کو دنیا میں فنا ہے موت ہے. ویبقا صرف ایک ذات باقی رہنے والی ہے وہ ذو الجلال والاکرام اللہ کی ذات. باقی کائنات کی ہر شے کو فنا ہے موت ہے. القیوم خود زندہ نہیں دوسروں کو بھی زندہ رکھتا. اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنی عمر ہے اللہ کی مرضی سے جی رہے. جب چاہے اللہ اپنے پاس بلا لے اللہ سے کوئی پوچھ سکتا نہیں جس کو مرضی اٹھائے. نزل علیہ اللہ فرما رہا ہے تمہاری طرف ہم نے قرآن اتارا اور یہ قرآن ایسا قرآن ہے جو حق اور سچ ہے.
اس کی با کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن حق ہے، سچ ہے، زبر زیر پیش مد غنہ ہر شے اس کی حق ہے، برحق ہے، اس کے حرف کے اندر بھی شک و شبہ کوئی نہیں۔ فرمایا اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی۔ قرآن نے خود کہا تورات پیچھے گزری، انجیل گزری، زبور گزری، یہ ساری کتابیں حق تھی، سچی تھی، اور جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی سچے تھے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے تورات کو اتارا اور انجیل کو بھی اتارا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات ملی مطالبہ کیا ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلایا 30 دن کے اعتکاف کے لیے، 10 دن مزید بڑھا لیے، 40 دن کے اعتکاف کیا، وہاں پر اللہ نے تورات کتاب دی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے معجزے سے۔ من قبل هدى للناس، اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تورات بھی اور انجیل بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ یہ دونوں کتابیں بھی قرآن کی طرح صحیح راستہ بتلاتی تھی، احکامات بتلاتی تھی، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بتاتی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ نے فرقان کو اتارا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اس لیے اس پورے قرآن میں ایک سورۃ الفرقان بھی ہے، 19ویں سپارے میں، 18ویں سپارے کے آخری میں بڑی صورت ہے سورۃ الفرقان کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اللہ فرما رہے ہم نے اس فرقان کو اتارا، یعنی اس قرآن کو۔ قرآن کے کئی نام ہیں، اس طرح قرآن نام ہے، اسی طرح فرقان بھی نام ہے کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن آ گیا، سچی کتاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں، حق ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اتنا سمجھانے کے باوجود، دلائل کے باوجود، عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے، اب اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی اب بھی اللہ کی ایک آیت کا انکار بھی کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہوگا، سخت اللہ کی گرفت میں پکڑا جائے گا، سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ہاں سن لو اللہ تو غالب ہے ساری کائنات پر، اللہ تو سخت امتحان لینے والا ہے، سخت انتقام لینے والا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں پھر اللہ نے مثال دینے کے لیے ہم پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے کہ کسی قوم پر 8 راتیں مسلسل، 7 دن مسلسل طوفان اور بارش اور آندھی آئی، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ کسی قوم کو اللہ نے زمین کو پلٹا دے دیا، الٹا کر دیا، کسی قوم کو بارش ہواؤں کی طرح اڑا اڑا کے مارا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میں بڑی سخت انتقام، جب کوئی حد کراس کرتا ہے پھر ہم اس کا انتقام لیتے ہیں، اور پھر ہم سے زیادہ پکڑ دنیا میں کسی کی کوئی نہیں۔ فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس نے خدائی دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، لاکھوں کی تعداد میں نوکر ہیں، جب اللہ کی پکڑ آئی کوئی نہیں بچا سکا۔ قارون ہے اربوں خربوں کی تعداد کا وارث، اتنا مال کہ جتنا ہمارے ملک پاکستان کے پاس نہ ہو، اتنے بڑے بڑے خزانوں کا مالک، جب اللہ کی پکڑ آئی کچھ نہ بچا سکا۔ تو میں تو بڑا سخت انتقام لینے والا ہوں، میرے سے زیادہ کس کی پکڑ ہوگی سخت؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اللہ لہا، تو یہ سمجھے کسی کو کیا پتا، میں تو اپنی بستی میں یہ کام کر رہا، اپنے علاقے میں یہ کام کر رہا، پولیس والوں کو کیا پتا، میری فیکٹری میں تو چاروں دیواریں ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا میرے الٹے کاموں کا۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے کوئی شے مخفی نہیں، اندر باہر سب کچھ جاننے والا ہوں۔ 4 دیواروں تو بہت دور کی بات، چھت تو بہت دور کی بات، میں تو تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، دلوں کے راز بھی۔ تو مجھ سے کوئی شے
فی الارض اس زمین میں ہو، ولا فی السماء یا ساتوں آسمانوں میں ہو، ساتوں آسمانوں کے اندر، ساتوں زمینوں میں، زمین کے اوپر کوئی شے مجھ سے مخفی نہیں ہے، ہر شے سے میں باخبر ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارض، جو تمہارے عورتوں کے، تمہاری ماؤں کے رحموں میں ہے تم تھے تو تمہاری شکل اور صورت بھی ہم نے بنائی، پھر ہم نے جیسے چاہا، جس کو چاہا ویسے بنا دی، ہماری مرضی جس کو ہم جیسے چاہیں بنا دیں۔ فرمایا یہ اللہ کی صورت بنائی ہوئی ہے، وہ کالا ہو، گورا ہو، وہ جو ہے رنگین ہو، سرخ ہو، جیسا بھی ہے، میں اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہی تم رحموں میں، اللہ ہی عورتوں کے رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری صورت بنا، کیف یشاء، وہ جیسے چاہے بناتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے عیب بنا دے یا عیب دار بنا دے، کوئی عیب لگا دے چہرے پر، یہ اس کی مرضی ہے، تو میں جیسے چاہوں، جس کو چاہوں بنا سکتا ہوں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستغیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ العزیز، ساری کائنات پر غالب ہے۔ الحکیم، بڑی حکمت والا ہے، چاہے تو نافرمانوں کو زمین میں گاڑ دے، لیکن اللہ حکیم ذات ہے، اللہ نے سب کا وقت لکھا ہے، کس کو کب پکڑنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم المفسدین، فانصرنا علی القوم الحاسدین، فانصرنا علی القوم الشرورین، صلی اللہ علیہ